آپ نے ایک لیکچر میں ملا علی قاری حنفی پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ نبی علیہ السلام کے والدین کو کافر مانتے تھے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب شرح شفا میں اس سے توبہ کر لی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ پہلی بات ہے کہ میرے پہ جب بھی سوال ہوتا ہے نا تو سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے جھوٹا الزام لگایا. یہ جتنے جو یہ لوگ ہیں یہ کم از کم میرے ریفرنسز کھول کے تو پڑھے نا. میں ایک بات کرتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں، اب تو ہم ایچ ڈی کیمرے میں بھی دکھانا شروع ہو گئے ہیں. دوسرے اپنے مولویوں سے صرف سن کے آ جاتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو وہ مان لیتے ہیں. جو بابی ہیں، جو کتابی ہیں، وہ نہیں مانتے، وہ تو پھر گاٹے فٹ ہوتے ہیں نا جا کے. تو میرے بھائی ملا علی قاری نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ کتاب گفٹ ہے. یہ ٹاپک کا نام ہے عربی میں، اس کا اردو ترجمہ بتا رہا ہوں. یہ تحفہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے چاہنے والوں کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے، نعوذ باللہ. یہ کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب انہوں نے دفاع پہ لکھی ہے جو فقہ الاکبر کتاب ہے، شیخ ان کی امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے. اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو واقعی ثابت ہے کہ ان کی کتاب ہے. چھوٹی سی کتاب ہے. فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کو، فقہ اصغر چھوٹی فقہ کہتے ہیں اعمال کو، جو ہم کہتے ہیں فروع، اور ایک ہوتا ہے اصول. اصول ہوتا ہے عقیدہ. عقیدے کو فقہ اکبر کہتے ہیں، بڑی فقہ، کیونکہ وڈی شے ہے نا عقیدہ. فقہ اصغر فروع اعمال، اور فقہ اکبر بڑی فقہ اصولی مسئلہ عقیدے کا مسئلہ. اس میں امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے والدین حالت ایمان سے دنیا سے نہیں گئے، نعوذ باللہ. میں نے پورا رد کیا، مسئلہ 98 لاکھوں لوگ میرا دیکھ چکے ہیں. آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے ایک ایک بات کا، جتنی بخاری مسلم سے حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے، میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا اللہ کے فضل سے. اس میں نے بتایا تھا کہ یہ اہل حدیث کے پیچھے تو سارے پڑے ہوئے ہیں، تو ملا علی قاری نے بھی یہی کام ڈالا ہوا ہے. تو میں نے اہل حدیث کا بھی رد کیا، ملا علی قاری کا بھی. پھر یعنی ایک وہ انڈیا میں ایک مولانا صاحب ہے بریلویوں کے، وہ گول کیپر بن کے آئے. انہوں نے کہا نہیں، ملا علی قاری نے تو رجوع کر لیا تھا، انہوں نے تو شرح شفا کے اندر یہ لکھا ہے. پہلی بات یہ کہ شرح شفا کوئی کتاب نہیں ہے. شفا کتاب لکھی ہے قاضی ایاز مالکی، المتوفی 544 ہجری. انہوں نے نبی علیہ السلام کی یعنی ایک پرسنالٹی کے اوپر کتاب لکھی ہے، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کے معجزات ہیں، اس کے اوپر. اس کی شرح جو ہے وہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی ہے، زیادہ وہی مشہور ہے، شرح شفا. ملا علی قاری نے بھی لکھی ہے. اچھا میرے علم میں نہیں تھا، مجھے پچھلے دن ایک بھائی نے ای میل کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے شرح شفا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا شرح شفا تو ملا علی قاری کی تو میرے علم میں نہیں ہے. ملا علی قاری 1014 ہجری میں 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے، مرقاہ. ملا علی قاری حنفی بہت بڑے ایک حنفی عالم دین ہے. تو مجھے پتا چلا انہوں نے بھی شرح شفا لکھی ہے. پھر میں نے انہوں نے سے کہا کہ مجھے بھیجے والا، تو واقعی شرح شفا میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں 2 اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ حالت کفر میں گئے، اور ایک اہل یعنی وہ حالت ایمان میں گئے. تو پھر ملا علی قاری لکھا ہے کہ اہل ایمان میں سے ان کا ہونا یہی زیادہ صحیح قول ہے، جو کہ جلال الدین سیوطی نے بھی اختیار کیا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے. جلال الدین سیوطی 911 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. جلال الدین سیوطی کو انڈورس کیا ملا علی قاری نے شرح شفا کے اندر، کہ جو جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے نا نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، وہی بات زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر یہ انہوں نے کامنٹس اس وقت کیے جب تک کہ ان کا اپنا عقیدہ یہ تھا. بعد میں ان کا عقیدہ گیا تھا بدل. جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے بابا جی تو کچھ اور لکھ کے گئے ہیں فقہ اکبر میں، تو انہوں نے کہا بابا بچاؤ مہم کرو، پہلے اپنے بابا جی کا دفاع کرو. تو انہوں نے اپنے بابا جی کا دفاع کرنے کے لیے جلال الدین سیوطی کے خلاف کتاب لکھی. یہ کتاب جو ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ حالت کفر میں گئے، ملا علی قاری نے نعوذ باللہ یہ کتاب جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری کے خلاف لکھی ہے. تو جب کوئی شخص کسی کے خلاف کتاب لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی بات کو پہلے اس نے کہیں انڈورس کیا ہوتا ہے تو وہ منسوخ ہوتی ہے بات. ورنہ اگر یہ ناسخ ہوتی شرح شفا والی بات تو وہ لکھتے کہ جی جلال الدین سیوطی کا عقیدہ صحیح ہے، اور میں نے جو جلال الدین سیوطی کے خلاف کتاب لکھی تھی میں اس کتاب سے رجوع کرتا ہوں، اصل عقیدہ یہی ہے. یہ انہوں نے نہیں لکھا. اس سے بات ثابت ہوئی کہ پہلے ان کا عقیدہ صحیح تھا، بعد میں انہوں نے سیوطی کے رد میں کتاب لکھی ہے. ورنہ شرح شفا میں وہ لکھتے کہ سیوطی کا جو یہ عقیدہ صحیح ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اور میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے سیوطی کے خلاف لکھی ہے، کیونکہ اس وقت تک کتاب نہیں لکھی ہوئی تھی، کتاب بعد میں لکھی ہے. بعد میں عقیدہ ملا علی قاری کا خراب ہوا ہے، پہلے نہیں ہوا. اور ہم بریلویوں کے علماء سے جب نجی محفلوں میں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس رہنے دو جی، اس نے منہ دکھائیے، سانو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ ہے
کہ ملا علی قاری کا نام پھر ہم بریلوی پبلک میں نہیں لے سکتے. بریلوی دیوبندی آج تو نبی علیہ السلام کے کو مطلب ان کے والدین کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا, اہل فطرت میں سے سمجھتے ہیں نا. وہ مسئلہ 98 میرا دیکھ لیں. تو ملا علی قاری نے رجوع نہیں کیا تھا, بلکہ شرح شفا میں ان کا پہلے عقیدہ صحیح تھا, بعد میں انہوں نے یہاں پہ سیوطی کو انڈورس کیا, بعد میں سیوطی کے خلاف کتاب لکھی. اگر یہ کتاب پہلے کی لکھی ہوئی ہوتی تو وہ شرح شفا میں لکھتے کہ میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں اور میں بھی اسی پہ آتا ہوں. سمجھ آئی؟ لہٰذا میرا موقف آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے اور مضبوط ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا؟ وہ کتاب اگر آپ کے پاس اویلیبل کتاب تو عربی کے اندر ہے, اس میں مکتبہ شاملہ میں چلے جائیں, عقائد والے حصے میں چلے جائیں تو آپ کو مل جائے گا. ہمیں تو اویلیبلٹی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, نہ یہاں پہ ہائی لائٹ کرنے کی اس کو, کہ آلریڈی بریلوی علماء نے باقاعدہ اس کے اوپر کلپ ریکارڈ کرا دی ہے. انہوں نے مان لیا کہ ان کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں یہ بعد میں انہوں نے کتاب سے رجوع کر لیا تھا. آپ جو کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا تو دلیل آپ ان سے مانگیں. اگر وہ رجوع کی دلیل شرح شفا کی عبارت بتاتے ہیں تو اس عبارت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں اپنی کتاب سے رجوع کرتا ہوں. یہ تو ان کا پرانا عقیدہ تھا, یہ منسوخ ہوا ہے, ناسخ ان کی کتاب ہے.